اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم، سیکنڈ ایئر کلاس۔ بیٹا آج ہمارا اردو کا 26واں لیکچر ہے، یعنی لیکچر نمبر 26۔ نظم پڑھ رہے تھے ہم تغیر، جسے احسان دانش نے لکھا ہے، جنہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے، جنہوں نے بہت مشکلات میں اپنی زندگی بسر کی، بہت غربت میں زندگی گزاری، لیکن ان کا شمار معیاری شعر کہنے والوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے نظم اور غزل دونوں میں ندرت فکر اور جدت پیدا کی۔ ان کی شاعری اسلامی و مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ شعر نمبر ہے آج ہمارا 3۔ سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپائے فسانہ ہے۔ سوئے خزاں، خزاں کی جانب۔ خزاں پت جھڑ کے موسم کو کہتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، بہت اداسی کا موسم ہوا کرتا ہے یہ۔ گلستان باغ، برگ پتا، سکوت خاموشی سناٹا، سراپائے فسانہ مکمل کہانی، مکمل داستان۔ مفہوم ہے اس شعر کا، گلشن کی بہار خزاں اور سکوت شور کی طرف روانہ ہے۔ کون کس کی طرف؟ گلشن کی بہار خزاں کی طرف اور سکوت شور کی طرف روانہ ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے زندگی کی ناقابل تغیر حقیقت، یعنی تغیر کو خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ دیکھا جائے تو اس کائنات کے مظاہر میں ایک تغیر یا تبدیلی ہی ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ کوئی موسم ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی آہنگ ہو، کوئی سوز ہو، کوئی ساز ہو، خاموشی ہو یا آواز ہو، یاس ہو یا آس ہو، موت ہو یا زندگی کی پیاس ہو، ہر طرف تبدیلی کی جستجو نظر آئے گی۔ ایک ہی دھن ہے جو ہر شے میں سمائی ہوئی ہے۔ اسی اصول کو شاعر نے بہار کے خوش رنگ موسم پر بھی لاگو کیا ہے۔ یہ کہہ دیا کہ گلستان میں جو بہار کھلی ہے وہ خزاں کی جانب رواں دواں ہے، جو بجا بھی ہے کہ ہر شے خواہی ناخواہی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ زندگی ہماری نظر میں تو عروج و کمال حاصل کر رہی ہوتی ہے، مگر موت کی مناسبت سے اس کا تعین کرنے پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اصل میں یہ موت کا سفر تھا جو زندگی نے طے کیا۔ بقول شاعر، لکھا ہوا ہے دیکھو بعنوان انقلاب، لکھا ہوا ہے دیکھو بعنوان انقلاب، پیشانی خزاں پر فسانہ بہار کا، یعنی خزاں کے ماتھے پر کہانی داستان کس کی لکھی ہے؟ بہار کی۔ اس کے علاوہ شاعر نے سکوت کو افسانہ میں شامل کر لیا ہے۔ یہ بھی منطقی بات ہے کہ خاموشی گفتگو کا ایک فصیح و بلیغ ذریعہ ہے، اور خاموشی کی زبان میں وہ باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں جن کے لیے موزوں الفاظ یا مواقع میسر نہ آ سکیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر شاخ بظاہر پرسکون اور خاموش دکھائی دیتی ہے، خاموشی اس پر طاری ہوتی ہے، جو ایک گہری تاریخ خاموشی میں ڈوبی ہوتی ہے، مگر اصل میں اس کا سکوت ہی سراپائے فسانہ ہے۔ اس کا سکوت، اس کی خاموشی ہی مکمل داستان ہے۔ حوالے کے طور پر شعر ہے، محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، دیتی ہے ہر چیز اپنی زندگانی کا ثبوت۔ شعر نمبر 4 ہے ہمارے پاس، نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ نکہت خوشبو، مہک، نصیب قسمت یا تقدیر، لگن خواہش، شوق، دھن۔ مفہوم ہے اس شعر کا،
خوشبو بند کلی سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے اور موسم کی یہ دھن ہے کہ اسے بدلنا نصیب ہو۔ زندگی مسلسل تبدیلی اور تغیر کا نام ہے۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں ہر آن تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ دنیا کی ہر شے میں نشو و نما اور حرکت کا عمل چھپا ہوا ہے۔ دانہ زمین کی گہرائیوں میں کچھ عرصہ پڑا رہتا ہے، وہ یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے تو وہ زمین کا سینہ چیر کر نرم و نازک پودے سے تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک ننھی سی قلم سے پھول کی نرم و نازک کونپلیں نکلتی ہیں، پھر یہی سرسبز و شاداب پتے بن جاتے ہیں۔ ان کے درمیان ننھی ننھی کلیاں مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ یہی بند کلیاں اور غنچے بے حد حسین دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، مگر تبدیلی کا عمل بند کلی میں خوشبو کو مضطرب اور بے کل کر دیتا ہے۔ پھر یہی خوشبو بند کلی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، گویا خوشبو کا غنچے میں دم گھٹ رہا ہو اور وہ اس قید سے آزاد ہونے کی کوشش میں مگن ہوتا ہے، تاکہ اس قید سے رہائی کے بعد ہوا کے دوش پر باغ میں اپنی آزادی کا اظہار کرے اور باغ کی فضا کو مہکا دے۔ بند کلی میں خوشبو کا ٹھاٹھے مار کر پھول بننا اور پھول سے خوشبو کا باغ میں بکھر جانا، ہوا کا حصہ بن کر فضا کو مہکا دینا، دراصل خوشبو کی مختلف متغیر حالتیں ہیں، بدلی ہوئی حالتیں ہیں۔ دوسری طرف پھول سے خوشبو اڑ جانے کے باعث وہ صرف رنگ رہ جاتا ہے۔ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، یعنی خوشبو اڑ جانے کے بعد پھول صرف ایک رنگ رہ جاتا ہے۔ پھر یہی پھول خوشبو سے جدائی کے غم میں بکھر کر فنا ہو جاتا ہے۔ پروین شاکر کا ایک شعر ہے، دیکھ لو پھول سے کیا کرتی ہے، دیکھ لو پھول سے کیا کرتی ہے، کبھی خوشبو بھی وفا کرتی ہے۔ چنانچہ دنیا کی ہر چیز میں انقلاب و تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہر شے کی طرح موسم تبدیلی کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ موسم بھی یکسانیت سے گھبرا جاتے ہیں، وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ بھی اس راز سے واقف ہوتے ہیں کہ زندگی حرکت کا نام ہے، اسی لیے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی موسم گرما آ جاتا ہے جو ماحول اور فضا میں گھٹن اور حبس کا باعث بنتا ہے، کبھی سردی کا موسم آ جاتا ہے جو اپنے ساتھ سرد اور یخ بستہ ہوائیں لے کر آتا ہے۔ بہار اٹکیلیاں کرتی ہوئی آتی ہے تو باغ کے ماحول کو تر و تازہ اور شگفتہ بنا دیتی ہے۔ بہار اپنے وجود کا بھرپور احساس دلاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کے دم قدم سے باغ کی رونق ہے۔ باغ کے پودوں پر سرسبز و شاداب پتے آتے ہیں، ڈالیوں پر کلیاں مسکراتی ہیں جو پھول بن کر باغ کو مہکا دیتی ہیں۔ ایسے میں پھول کے عاشق پرندے باغ میں اپنی اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، دیوانہ بار ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، اور بہار کے موسم میں وہ آوازیں باغات کی رونق کا باعث بنتی ہیں جو کانوں کو بہت بھلی لگتی ہیں۔ باغ میں بہار کی خوشخبری سن کر اس کے دیوانے بھی باغ کا رخ کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے۔
لیکن یہ بہار کی رعنائیاں اور تازگی بھی عارضی ہوتی ہے، کیونکہ خزاں اس کے تعاقب میں ہے، اس کے پیچھے ہے، اس کا پیچھا کرتی ہوئی باغ میں آ رہی ہے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، بہار آئی ہے گلشن میں لیکن، بہار آئی ہے گلشن میں لیکن، خزاں کو باغ کا رستہ دکھا کر۔ خزاں باغ کے لیے تباہی و بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے، اور پورا باغ اداسی اور غم کا مرقع بن جاتا ہے۔ گویا موسموں کی فطرت میں انقلاب اور تبدیلی موجود ہے، اور کائنات کی ہر شے میں تبدیلی اور تغیر کا جذبہ موجزن ہے۔ کائنات میں کسی بھی چیز کو ثبات اور دوام کی خوبی حاصل نہیں ہے، یہ صرف تغیر ہی ہے جو کائنات کی تمام چیزوں میں تبدیلی لاتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل۔ اللہ حافظ۔